بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سوشل میڈیا پر دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے بہت ساری منفی تحریریں شیئر کی جا رہی ہیں اور بہت کچھ لکھا جا رہا ہے دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ ہی صرف نہیں لکھ رہے ہیں، بلکہ جماعت اسلامی کے جو بڑے حضرات کہلاتے ہیں، بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کی طرف سے اس طرح کی تحریریں آ رہی ہیں کہ دارالعلوم میں اس طرح کی انجمنیں نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کے شعبے نہیں ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر جہاں بہت ساری طلبہ کی انجمنیں ہیں، انہی انجمنوں میں سے ایک انجمن ہے انجمن تقویت الاسلام، اسے شعبہ مناظرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ طلبہ کی انجمن ہے۔ اس انجمن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ طلبہ جو مختلف افکار ہیں جو لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، تو ان میں کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی اصل کتابیں ہوتی ہیں ان کی طرف مراجعت کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو شعبہ ہے انتہائی مفید شعبہ ہے۔ جو طلبہ اس سے وابستہ رہے ہیں، آپ ان سے اگر اس کے بارے میں پوچھیے گا تو بتائیں گے کہ کتنا زیادہ ان کو فائدہ ہوا۔ خود میں اس سے 6 سال وابستہ رہا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ کتنا زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس شعبے سے وابستہ ہونے کے بعد صرف آپ علماء دیوبند کے افکار نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ جو دوسرے لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے، ان کی جو اصل کتابیں ہیں، ان کی طرف آپ کو مراجعت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں نے خود یہاں جو منکرین حدیث کی جو کتابیں ہیں، مثال کے طور پر عنایت اللہ مشرقی کی یا کہ اسلم جیراج پوری وغیرہ کی جو کتابیں ہیں، وہ یہی میں نے ان کا مطالعہ کیا تھا اسی شعبے کے اندر۔ تو اور اس کا ماہنامہ بھی نکلتا ہے المناظرہ، اس کا میں الحمدللہ کئی سالوں تک ایڈیٹر بھی رہا۔ تو بہرحال یہ بڑی مفید انجمن ہے۔ تو اب طلبہ جو مختلف پروگرام اس انجمن کے تحت کرتے ہیں، تو ان طلبہ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اصل کتابوں کی طرف آدمی جب مراجعت کرتا ہے تو اسے صحیح بات کا معلوم ہو جاتی ہے، پھر وہ سنی سنائی باتیں نہیں کہتا ہے، اور اس سے اس کے مزاج کے اندر اعتدال بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں جو اساتذہ ہوتے ہیں، ان کا مزاج بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ طلبہ جو ہوتے ہیں ان کو صحیح بات بتا۔ دیکھیں، مودودی صاحب جو ہیں، ان کے جو افکار اور نظریات ہیں، ہر کوئی ان سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ کس طرح کے ان کے نظریات ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے، یا ان سے کے قلم سے انبیاء کرام کے حوالے سے جو لغزشیں ہوئی ہیں، یا اس کے علاوہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے قرآن دین کی 4 بنیادی اصطلاحات وغیرہ، یہ جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے، تو ان ساری چیزوں سے واقف ہونے کے باوجود ہم نے خود یہ دیکھا، اور جو انجمن کا جو شعبہ مناظرہ کا جو پروگرام ہوا کرتا تھا، اس کے اندر ایک مرتبہ حضرت مفتی راشد صاحب دامت برکاتہ علیہ وہ تشریف لائے، اور حضرت نے پروگرام جب آخری تقریر ہو رہی تھی تو باقاعدہ مولانا مودودی صاحب کا نام انتہائی ادب و احترام کے ساتھ لیا، اور ان کے نام کے ساتھ میں رحمۃ اللہ علیہ بھی لگایا، اور طلبہ سے یہ بھی فرمایا کہ اختلافات کے باوجود بھی ہم احترام سے ان کا نام لیتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ وہ مودودیت پر محاضرہ پیش کیا کرتے تھے، لیکن جو بڑے حضرات ہیں جماعت اسلامی کے، ان کا نام بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ لیا کرتے تھے۔ لیکن اس کا ان ساری باتوں کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ جو مودودی صاحب کے افکار و نظریات ہیں تو ان کے حوالے سے کوئی گفتگو نہ ہو، ان پر تنقید نہ ہو، بتایا نہ جائے ان کے بارے میں۔ دیکھیں، ان کے یہاں کا جو دستور ہے، خود اس کے اندر اس بات کو لکھا گیا ہے کہ رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائیں، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، ہر ایک کو خدا کے بنائے ہوئے اسی معیار کامل پر جانچے اور پرکھے، اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجے میں ہو اس کو اسی درجے میں رکھے۔ تو یہی کام اگر دارالعلوم دیوبند کے طلبہ کرتے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ چی بجے بھی ہونے والی کیا بات ہے، اور اتنی زیادہ تحریریں اور پروپیگنڈا کرنے کی کیا ضرورت ہے دارالعلوم کے حوالے سے؟ وہ تو وہی کام کر رہے ہیں نا طلبہ کرام جو آپ کے جو دستور ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ ان حضرات کے جو مزاج ہے، جو جماعت اسلامی سے وابستہ افراد ہوتے ہیں، تو انہوں نے مودودی صاحب کو اس مقام پہ لے جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ان کے حوالے سے تنقید وغیرہ برداشت کرنا، یہ اس کو گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اس جانب حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی توجہ دلائی تھی۔ مولانا مودودی صاحب کی جب کتاب آئی تھی تو اس کے جواب میں جہاں بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، تو مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی تھی عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح، تو وہاں حضرت نے لکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جماعت کے رسائل و اخبارات کے جو خصوصی شمارے سامنے آئے، ان کو پڑھ کر شخصیت پرستی کے خلاف مصلحین کی کوششوں اور خود مولانا اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے اس کی بے اثری اور ناکامی کو دیکھ کر بڑی عبرت ہوئی، اور یہ عقیدہ اور مستحکم ہوا کہ کسی جماعت کا جس کی بنیاد ایک ہی شخص کی تحریروں اور خیالات پر رکھی گئی ہو، عصبیت اور اپنے بانی کے بارے میں تقدیس کی حد تک غلو اور مبالغے سے محفوظ رہنا دشوار ترین کام ہے، یہ حضرت مولانا نے فرمایا تھا۔ تو جو مودودی صاحب کے افکار و نظریات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو علماء دیوبند ہوں انہوں نے اس حوالے سے لکھا ہو، بلکہ وہ تمام حضرات
جو دیگر جماعتوں سے وابستہ ہیں یا خود جماعت اسلامی سے جو وابستہ رہے ہیں، انہوں نے مودودی صاحب کے افکار کا جائزہ لیا۔ مثلاً وحید الدین خان صاحب جو جماعت اسلامی کے ذمہ داروں میں خیال کیے جاتے رہے، لیکن اس کے باوجود جماعت سے الگ ہوئے اور انہوں نے مودودی صاحب کے افکار کا جائزہ لیا، کتاب لکھی باقاعدہ تعبیر کی غلطی، اور اس پہ یہ عنوان بھی لگایا کہ اس کتاب کی اشاعت میرے اوپر کتنی سخت ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے شائع ہونے کے بعد میں کسی ایسی جگہ جا کر چھپ جاؤں جہاں کوئی شخص مجھے نہ دیکھے اور پھر اسی حال میں مر جاؤں۔ ایسی ہی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، انہوں نے بھی بتایا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو مولانا مودودی صاحب تھے، ان کا مزاج کچھ اس طرح کا تھا کہ جو ان کی مطلب کی بات ہوا کرتی تھی وہ اس کو لیا کرتے تھے، اور باقی جو صحیح بات بھی کیوں نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں اگر طلباء کو بتائی جا رہی ہیں، ان کے سامنے آ رہی ہیں، تو اس میں کون سی قیامت کی بات آ گئی ہے اور کون سا یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ طلباء کو یہ نہیں وہ کرنا چاہیے اور دوسری چیزیں کرنی چاہیے۔ یہی طلباء آگے نکل کر الحمدللہ ہر میدان کے اندر جا کے کام کرتے ہیں۔ کوئی میدان ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس میدان کے اندر دارالعلوم دیوبند کے طلباء کام نہ کر رہے ہوں۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا سلمان صاحب بینوری دامت برکاتہم العالیہ، تو حضرت تقریر فرمایا کرتے تھے، تقریر کے بعد ایک شعر سنایا کرتے تھے بشیر بدر کا کہ چراغوں کی لو سے ستاروں کی دو تک تمہیں ہم ملیں گے جہاں رات ہوگی۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی تمہیں تاریکیاں نظر آئیں گی نا، تو وہیں دیکھ لینا کہ اگر وہاں کوئی روشنی نظر آ رہی ہوگی تو وہاں دارالعلوم دیوبند سے وابستہ کوئی نہ کوئی شخص کھڑا ہوگا جو ان تاریکیوں کے اندر روشنی کے قمقمے جلا رہا ہوگا۔ تو یہی طلباء انشاءاللہ جو یہ کام کر رہے ہیں اس وقت، آگے جا کے جو ہے ہر میدان کے اندر کام کریں گے۔ تو ان طلباء کو اپنا کام کرنے دیجیے اور آپ اپنے کام کے اندر لگیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔